نستعین اما بعد۔ معزز سامعین، آج کے اس پرآشوب دور میں ہم ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں جو انسانیت کے لیے ایک بڑی آزمائش بن چکے ہیں۔ دنیا بھر میں سیاسی کشمکش، معاشی ناہمواری، قدرتی آفات اور اخلاقی زوال جیسے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم کس سمت جائیں، کہاں جائیں اور کیا کریں، یہ سارے کے سارے سوالات ہر ذی شعور انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام جو کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہمیں ان تمام مسائل کا حل فراہم کرتا ہے۔ اسلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ دنیا نہ کھیل تماشے کے لیے ہے اور نہ ہی یہاں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف اور بھوک کے ذریعے سے، اور کبھی مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کرنے کے ذریعے سے، اور صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دو۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مشکلات اور آزمائشیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، چاہے وہ سیاسی انتشار ہو، معاشی مشکلات ہوں یا قدرتی آفات، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہیں، تاکہ ہم اپنا ایمان مضبوط کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ حضرات معزز سامعین کرام، آج کی دنیا طاقتور ممالک اپنے مفاد کی خاطر کمزور ممالک پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ جنگوں اور سیاسی کشمکش نے دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال رکھا ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے ہمیشہ انصاف اور عدل کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو، اگر کوئی مالدار ہو یا غریب، اللہ دونوں کا خیر خواہ ہے۔ اسلام میں انصاف کا تصور یہ ہے کہ کسی قوم کی دشمنی یا ذاتی مفاد ہمیں انصاف سے نہ ہٹائے۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسلامی تعلیم کو اپنائیں اور اپنے اندر عدل و انصاف کو فروغ دیں، تاکہ دنیا میں امن و سکون قائم ہو سکے۔ حضرات سامعین، آج اقتصادی ناہمواری بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ ایک طرف دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گئی ہے، جبکہ دوسری طرف لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہیں، لیکن اسلام نے اس کا حل بھی پہلے ہی ہمیں پیش کر دیا ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ اور صدقات کا نظام دیا تاکہ دولت کا بہاؤ ایک طبقے سے دوسرے طبقے تک پہنچ جائے اور معاشرے میں عدل قائم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، دن رات خرچ کرتے ہیں، خفیہ طور پر خرچ کرتے ہیں یا پھر اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے، اور انہیں کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آج کے دور میں جہاں دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، ہمیں اسلامی نظام زکوٰۃ کو اپنانا ہوگا تاکہ غربت اور افلاس کا خاتمہ ہو سکے اور سماجی انصاف کا قیام ممکن ہو سکے۔ عزیز ساتھیو، اسلام نے ہمیں ہمیشہ صبر و تحمل، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا ہے۔ جب قدرتی آفات جیسے زلزلے، سیلاب یا جنگلات میں آگ کے واقعات پیش آتے ہیں تو ہمیں مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، ضرورت بالکل ہرگز نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور توبہ کریں۔
قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم انہیں چھوٹے عذاب چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قدرتی آفات ہمیں اللہ کی طرف سے رجوع کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں۔ معزز سامعین، اسلام نے ہمیں ہمیشہ اخلاقی اصولوں کی پاسداری پر زور دیا ہے۔ آج جب دنیا میں جھوٹ، دھوکہ دہی اور فریب عام ہو چکے ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد رکھنا چاہیے، جنہوں نے ارشاد فرمایا، مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسلام کا پیغام ہے سچائی، امانت داری اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ آج کے اس پرآشوب دور میں جب اخلاقی زوال ہر طرف نظر آ رہا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہوگا اور اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہوگا۔ آخر میں معزز سامعین، آپ سے پرزور اپیل کرنے کی کوشش کرنا چاہوں گا۔ آج ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام صرف انفرادی عبادت تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ آج کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں اسلامی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، چاہے وہ سیاسی ہو یا پھر اقتصادی ہو یا سماجی ہو۔ ہمیں امن، انصاف اور اخلاقی اصولوں کو اپنانا ہوگا تاکہ ہم دنیا میں ایک بہتر اور پرامن معاشرہ قائم کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں امن اور عدل کا نظام قائم کرنے میں ہمارا ساتھ دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔